عافیہ نے کہا، یہ کہتے ہیں میں نے ماں کو مارا ہے؟ بھائی نے جواب دیا، ماں زندہ ہے، میں ماں اور بہن فوزیہ کا فوٹو ساتھ لایا ہوں۔ وہ جیسے ہی یہ فوٹو دینے کے لیے آگے بڑھا، قریب کھڑے US مارشلز نے اس کا راستہ روک لیا اور کہا، تم صرف دور کھڑے ہو کر انگلش میں بات کر سکتے ہو اور نہ ہی فوٹو دے سکتے ہو۔ پاکستان میں آدھی رات کو گلشن اقبال کے گھر میں ماں اور بہن اپنے بیٹے کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ ماں نے بیٹے سے پوچھا، عافیہ کیسی ہے؟ بیٹے نے کہا، ماں میں ہر بدقسمت اور مجبور بھائی ہوں کہ آج اپنی بہن کو گلے نہ لگا سکا۔ میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ظالم اور مظلوم دونوں کو ایک ہی کمرے میں موجود دیکھا۔ اشتیاق بیگ اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ ایک دن موبائل گھنٹی بجی، دوسری طرف ایک کمزور اور ضعیف آواز سنائی دی کہ اشتیاق بیٹا، میں عافیہ صدیقی کی ماں عصمت صدیقی بول رہی ہوں اور تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ کہا، آپ میرے گھر آ سکتے ہیں؟ میں یہ فون سنتے ہی عافیہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ عافیہ کی ماں نے بتایا کہ میرے تینوں بچوں میں عافیہ میری سب سے زیادہ لاڈلی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جب عافیہ نے MIT، جس کا شمار دنیا کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے، اس سے امتیازی نمبروں سے ڈاکٹریٹ کیا تو بے نظیر صاحبہ نے انہیں مبارکباد دی اور کہا انہیں خوشی ہے کہ پاکستان کی ایک لڑکی نے MIT جیسے ادارے سے ڈاکٹریٹ کیا۔ وہ جب پاکستان آئے تو میں ان سے ملنا چاہوں گی، ان کی زبانی بھی معلوم ہے۔ 9/11 کے بعد جب عافیہ نے پاکستان منتقل ہونے کا سوچا تو ان کے پاس ایک ٹیلی فون کال آئی جس میں یہ کہا گیا کہ امریکہ کے اعلیٰ تعلیمی ادارے سے جینیٹکس میں ڈاکٹریٹ کرنے والی لڑکی کا پاکستان میں منتقل ہونا گوارا نہیں کریں گے، اور وہ کہہ کر بے ساختہ رونے لگے۔ اسی دوران اپریل 2010 میں 11 سالہ لڑکی، جس کے بارے میں خیال ہے کہ وہ عافیہ کے ساتھ لاپتہ ہونے والی ایک بیٹی ہے، جس کا نامعلوم افراد کراچی میں عافیہ کی بہن فوزیہ صدیقی کے گھر چھوڑ گئے تھے، اور بالآخر 23 ستمبر 2010 میں نیو یارک امریکی عدالت نے عافیہ صدیقی کو 86 سال قید کی سزا سنا دی۔ 2008 سے لے کر ہر گورنمنٹ اپنا ارادہ ظاہر کرتی ہے مگر عافیہ کو پاکستان لانے میں کامیاب نہ ہو سکی اور نہ انہیں بے قصور ثابت کر سکی۔ مگر ایک طرف ہمارا پڑوسی ملک اپنے جاسوس کلبھوشن یادیو، جو کہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اور دہشت گردی کے ملوث پایا گیا، اس بدبخت کو رہا کروانے کے لیے عالمی عدالت جا پہنچا اور ہم اب تک بآسانی عدالت میں دی گئی اس کی سزا پر عمل نہ کروا سکے۔ صرف یہ نہیں، ایک عورت آسیہ ملعونہ جو کہ گستاخ رسول تھی، عدالت کی سزا ہونے کے باوجود اس کو ہمارے ملک سے لے گئے۔ مگر ہمارا عمل تو یہ ہے کہ ممتاز قادری جیسوں کو پھانسی دو، کہیں ڈالر آنا بند نہ ہو جائے اور ہماری دولت کے جہنم ختم نہ ہو جائے۔ امریکہ ہمارے حکمرانوں اور ہمارے قانون سے دن دہاڑے قتل کرنے والے ریمنڈ ڈیوس کو ڈالروں کے عوض لے جانا چاہتی تھی، اور ہمارے وزیروں نے اس کو خود جا کے امریکہ کے حوالے کیا۔ یہ میرا وطن عزیز قانون کو ہماری بیٹی، ہماری بہن امریکہ کی قید میں چلی جانے پر اس پر تشدد کے پہاڑ توڑے جائیں اور ہم ان کے دہشت گردوں کو سزا تک نہ دے سکیں، ہم خود سے سوال کرتے ہیں، روز قیامت ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم ڈالروں کے عوض اپنی بہن بیٹیاں دوسروں کے حوالے کرتے تھے، ڈالروں کی چمک کے سامنے اپنا ضمیر بیچتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ عافیہ پر رحمت نازل کرے اور اسے اس حالت سے باہر نکالے، اور ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے کہ وہ ہماری بہن، ہماری بیٹی کو اس دلدل سے باہر نکالے، تاکہ روز قیامت ہمیں اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ آمین۔